نکاح متعہ اسلام میں ہے. اچھا اچھا صحیح. تشیع اسلام پہ باقی ہے. صحیح ٹھیک ہے. باقی اسلام سے ان مسائل میں انحراف کر گئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے صحیح. نکاح متعہ باقی نکاح کی طرح نکاح ہے. صحیح. اس میں تمام شرائط پائے جاتے ہیں اور تمام شرائط پائے جانے کی وجہ سے ایک مشروع نکاح ہے جس پر رسول خدا کے زمانے میں عمل ہوتا رہا ہے. اچھا اچھا متفق علیہ. صحیح صحیح. کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی جاہل انکار کرتا ہے اس جاہل پہ خدا کی لعنت. جی جی. کوئی کذاب انکار کرتا ہے اس کذاب پہ خدا کی لعنت. وَإِلَّا متفق علیہ کہ رسول کے زمانے میں متعہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. رسول نعوذ باللہ من ذالک زنا کو پروموٹ کرتے ہیں. صحیح. ہم رسول کے دین پہ باقی ہیں. صحیح. اگر رسول کے دین پہ باقی ہونے پر یہ الزام لگتے ہیں تو سو بسم اللہ. کس کی طرف سے الزام لگیں گے؟ شیطان کی طرف سے. بالکل. یہ الزام ہم پہ نہیں آ رہا، رسول پہ آ رہا ہے، اصحاب رسول پہ آ رہا ہے. صحیح. تو یہ مسلم ہے اور یہ ساری باتیں پھر فضول ہو جائیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، محمد مصطفیٰ کے خلاف. یہ جو گستاخ صحابہ کہتے ہیں یہ گستاخ صحابہ ہیں جو صحابہ کی طرف زنا کی نسبت دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اب رہ گیا کہ آیا متعہ میں نکاح متعہ نکاح ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. اس میں عدت کی شرط ہے یا نہیں ہے؟ باقی احکام ہے نہیں سب جیسے نکاح ہے ویسا. ایک فرق ہے، ادھر مدت ہے ادھر مدت. صحیح ہے. اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں. رسول کے زمانے میں تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھا، حضرت عمر نے منع کر دیا. جی جی. سوال یہ ہے کہ حلال محمد کو کوئی شخص منع کر سکتا ہے؟ نہیں. ہاں اہل سنت موقف ہے کہ حاکم کو یہ حق حاصل ہے. شریعت میں ترمیم کر سکتے. ہاں حاکم نہ فقط خلفاء میں سے کوئی بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، آج کل کے بھی. صحیح صحیح. اور آج کل کر رہے ہیں. صحیح صحیح. کر رہا نہیں کر رہا بن سلمان؟ جی جی کر رہے. ٹھیک ہے. یہ تمام شرک اور حلال اور حرام والوں کچھ ہو رہا ہے، خاموش ہیں. کیوں؟ حاکم ہے، حاکم کر سکتا. حاکم نے کر دیا، آپ کے موقف کو ہم نے مان لیا. حاکم کو یہ حق حاصل ہے اور وہ چیز جو شریعت محمدی میں حلال ہے اس کو اس نے حرام کر دیا. تو اس کے بعد والے حاکم کو حق حاصل ہے اس کو دوبارہ حلال کر دے. سبحان اللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل. امیر المومنین نے اسے دوبارہ بحال کر دیا. در حقیقت بحال نہیں کیا، وہ اسی سنت رسول پر ہیں. جی جی بالکل. جو خلافت دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو سنت رسول اور سنت شیخین پر چلنا ہے. جی جی بالکل. منع کر دیا. نہیں چلوں گا. ہاں بالکل. صرف سنت رسول. اس میں تھا کیا سنت رسول اور سنت شیخین میں فرق؟ یہاں یہ جائز ہے، یہاں یہ ناجائز ہے، حرام ہے. حرام پہ نہیں چلوں گا، جائز پہ چلوں گا. آپ کا موقف لے لیا، حکمران کر سکتا ہے رسول کے حلال کو حرام کر سکتا ہے، تو دوسرا حکمران آ کے اس کو دوبارہ حلال بھی کر سکتا ہے. اور امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اگر خلیفہ ثانی اسے حرام نہ کرتا تو کوئی زنا نہ ہوتا. بالکل. تو یہ حرام کرنے والے ان تمام زنا کا بوجھ اٹھائیں. اصل زنا تو منع پہ ہو رہا ہے. صحیح صحیح. آپ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ خدا نے جو راستہ دیا ہے یہ راستہ ہے، یہ سہولت ہے، یہ آپ کو یہ واجب نہیں ہے، رخصت ہے، ایک رخصت ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. نکاح واجب ہے. ہاں. یا نکاح ہے دائم کر سکو یا نکاح ہے متعہ کر سکو. نکاح واجب ہے اگر وہ بھی معصیت کا خطرہ ہے. اگر معصیت کا خطرہ نہیں ہے، ایک آدمی ہے اس میں کوئی طلب ہی نہیں ہے، تو اس پہ واجب بھی نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس وجوب پہ جو جس کو یہ سوٹ کرتا ہے یہ کرے، جس کو یہ سوٹ نہیں کرتا یہ کرے. نکاح متعہ میں بھی ولی کا اذن شرط ہے، عدت شرط ہے، مہر شرط ہے، ارث موجود ہے، سب وہی ہے. یہ کیسے زنا ہو گیا؟ اللہ نے اجازت دی ہے، رسول خدا نے اجازت بھی دی ہے. اس پر رسول خدا کے زمانے میں اصحاب عمل بھی کرتے رہے تھے. پھر اسی قسم کی باتیں نکالتے ہیں
کہ یا رسول نے اگر یا علی مدد کہا تو اس وقت علی زندہ تھے. جی 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 ایسا ہی ہے بالکل. اس وقت غزوہ تھا فلاں تھا, تو کس نے کہا ہے؟ آج بھی سب کے اوپر متواجب ہے. ہاں کسی نے بھی نہیں کہا. ٹھیک ہے, جو اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ نکاح دائم نہیں کر سکتا جس مرضی کی وجہ سے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور بہت سے ایسے ہیں خواتین جن کے لیے یہ میسر نہیں ہے. بہت سے ایسے بیوہ ہیں جن کے لیے میسر نہیں ہے. میسر ہے سو بسم اللہ. ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک رخصت ہے, اور زنا سے بچنے کا ایک شرعی طریقہ ہے. جیسے آپ ابھی نکاح کو حرام کرتے, زنا عام ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو نکاح کو ختم کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ یا تو آپ رہبانیت کے قائل ہو جائیں, عیسائیت کی طرح, اور کہیں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو عیسائی ابھی چرچ میں ہو رہا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے نا, صحیح. وہ بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں, تو ادھر بھی وہی شروع ہوا ہے نا, موتا کو منع کر کے. بالکل صحیح صحیح. تو اچھا آغا, اس میں بھی نکاح دائمی جس طرح اعلانیہ ہوتا ہے, نکاح متا بھی اعلانیہ ہی ہوگا؟ نہیں, دائمی کس نے کہا اعلانیہ ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم محلے میں بتاتے ہیں نا کہ نہیں, کیا ضروری ہے؟ اچھا, اس میں کیا شرط ہے؟ میں وہی پوچھ رہا ہوں. نہیں, آپ بتائیے نا. نہیں, ہمارے یہاں نکاح کی صحت پہ تو فرق نہیں آتا, لیکن کہتے ہیں آداب میں سے ہے کہ آپ اعلانیہ بتائیں. نہیں, آداب کو چھوڑے نا, ہم اصل جواز کی بات کر رہے ہیں. ہے نا, کوئی کہیں ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں, کوئی واجب ہے ڈنڈورا پیٹے. ٹھیک ہے. کہتا ہے اس سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی الزام نہ لگا دے آپ پہ. نہیں, اس کے اپنے طریقے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, آپ الزام نہ لگائے, فلاں نہ ہو, اس کا اپنا طریقہ ہے. آپ رجسٹر کرا لیں نکاح. ٹھیک ہے, آپ اعلان نہ کریں. ٹھیک ہے, تو کیا فتنہ ختم ہو گیا؟ صحیح. یہ کسی اس میں نہیں ہے, شریعت میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نکاح کریں گے تو آپ اس کا ڈنڈورا پیٹیں گے, مسجد میں اعلان کرائیں گے, پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں, وہ اللہ نکاح نہیں کر سکتے, ایسا تو کچھ نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں بھی یہی ہے. اگر آپ نے بتا کرنا ہے بتا کے کرنا ہے, سو بسم اللہ, نہیں بتا کرنا ہے وہ سو بسم اللہ. صحیح. چلیے آخر میں آغا, آپ ہم جیسے طالب علم کو, اور جو مدارس سے پڑھ کر آئے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, اسلامی تعلیمات اور تحقیقات سے شغف بھی رکھتے ہیں, اسپیشلی نکاح متا کے حوالے سے جو ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے حرمت کا, میں خود اس پر کہتا ہوں کہ اہل تسنن کے پاس کوئی نص قطعی نہیں ہے نکاح متا کی حرمت پر. اس کے خلاف ہے. نص قطعی ہے اہل سنت کے پاس نکاح متا کے جواز پر. جی جی لیکن وہ حرمت پہ دے رہے ہیں. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں نا, وہ خلاف جا رہے ہیں نص کے. ان کے پاس نص قطعی ہے جواز پر, اور نص قطعی ہے حرمت پر اگر حاکم کو خلاف شریعت جانے کا حق دے دیں. نص ہے. صحیح صحیح. اس نص پہ تب عمل کر سکتے ہیں جب حاکم کو یہ اختیار دیں کہ وہ رسول اور اللہ کی شریعت کے خلاف جا سکتا ہے اپنی رائے پر. صحیح. تو ہم نے ابھی جو فقہ پہ بحث کی تھی اس میں یہی ہے. جی جی بالکل, یہی شروع ہوا ہے. اگر یہ آپ حق دیتے ہیں پھر بھی آپ کے حق میں نہیں جاتا ہے آج. صحیح. کیونکہ اس کے بعد حاکم نے اجازت دے دی. تو اس پر ایک سنی طالب علم پھر کیا کرے؟ اپنے اکابرین سے بغاوت تو وہ کر نہیں سکتا. اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر لے. یعنی کہ چونکہ دلیل تو نہیں ملتی نا. نہیں, یہ یا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنی ہے یا اکابرین سے بغاوت کرنی ہے, فیصلہ کر لیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اور یہ اکابرین سے بغاوت نہیں کرے گا تو پھر وہی کرے گا جو سب کر رہے ہیں. ہاں بالکل. وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا, لواط میں مبتلا ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. اکابرین کے بھی ہی چلے. اچھا, اس میں مزید ایک آخری سوال کہ شیعہ حضرات کا یہ جائز تو ہے, لیکن یہ جس طرح نکاح دائمی اسٹیبلش ہے, نکاح متا اسٹیبلش نہیں ہے, تو یہ چونکہ شرم کی بات ہے, اس لیے شیعوں کے ابھی یہ عام نہیں ہے. نہیں, کوئی شرم کی بات نہیں. اچھا, دیکھیے ایک آپشن ہے سب کے لیے. ہاں, ایک آپشن ہے اصرار کے لیے. تو وہ عمومی تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کہ جی یہ سارے لوگ ایمرجنسی میں تو نہیں جاتے. صحیح صحیح بات ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا تو ایمرجنسی میں جائے گا. جی جی. آپ کہنے جی ایمرجنسی میں جانا بڑی شرم کی بات ہے. نہیں, میں سمجھ گیا. بھائی اضطرار ہوگا تو ایمرجنسی میں جائے گا. صحیح. جب اضطرار نہیں ہوگا تو نہیں ایمرجنسی میں نہیں جائے. صحیح صحیح. ہم کہتے ہیں ایمرجنسی میں جانا بڑے شرم کی بات ہے. دیکھتے ہو ہاسپٹل کتنا بڑا ہوتا ہے, 400 بیڈ باقی ہوتے ہیں اور ایمرجنسی میں 5 بیڈ ہوتے ہیں. جی جی بالکل. یہ اللہ کے نزدیک ہے, متا اللہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی ہاں, اللہ کے نزدیک ہے. میں آپ کو دکھا دوں
ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ النساء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. سورہ نساء میں آیہ نمبر ہے 24. جن عورتوں کے ساتھ تم متعہ کرو تو ان کو ان کے پیسے دیا کرو کیونکہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے. اوکے, یہ آیہ ہے قرآن مجید کی. اب ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثانی چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر روایت کرتے ہیں وہ صحابی ابو نضرہ سے, صفحہ نمبر 420, حدیث نمبر 3242, اور یہ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. 3242 حدیث صحیح علی شرط مسلم, یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. 3242 وافقہ الذہبی فی التلخیص, تلخیص میں تلخیص مستدرک میں ذہبی نے بشرط مسلم کہا یہ حدیث صحیح ہے. سمعت ابا نضر یقول, ابا نضر اس طرح کہتے تھے قرأت علی ابن عباس, میں نے ابن عباس کے پاس یہ آیت پڑھی ہے فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اجل مسمى کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جی بتائیں. ہاں میں بھی بتا دیتا ہوں, اجل مسمى لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ لفظ بڑا اہم ہے. اجل مسمى کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ اجل مسمى کس کو بولتے ہیں؟ اجل بولتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کو. اجل کس کو بولتے ہیں؟ ایک ٹائم ہے, ایک مہلت ہے. اجل یعنی اجل کیا کس کو بولتے ہیں؟ اجل یعنی ایک مہلت. اجل ایک ٹائم جو ہوتا ہے نا سیٹ ٹائم, اس کی انتہا, ٹائم کی انتہا, ٹائم کی انتہا اس کو بولتے ہیں اجل. مسمى مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. مسمى کس کو بولتے ہیں؟ تعین شدہ. تعین شدہ یعنی پہلے سے تعین شدہ ٹائم. اوکے, تو ابن عباس یہ بشرط بخاری سے, بشرط مسلم سے یہ حدیث کیا فرمایا عبداللہ ابن عباس نے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فما استمتعتم به منهن, کسی عورت کے ساتھ اگر متعہ کرو الى اجل مسمى تعین شدہ وقت تک, یعنی وہ 1 مہینہ 2 مہینے جتنا بھی, مثلا اگلے سال تک جتنا وقت بھی وقت تعین کرتا. فقال ابو نضرہ فقلت ما نقرأها كذلك. ابو نضرہ نے کہا یہ لفظ اجل مسمى یہ تو قرآن میں تو نہیں ہے, یہ قرآن میں ہم اس طرح تو نہیں پڑھتے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فقال ابن عباس واللہ لانزلها الله كذلك. عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم, او بھائی آپ کی شور نہ کیا کرو نا مائیکروفون سے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے. عبداللہ ابن عباس کا کیا موقف ہے؟ آیت کا تفسیر تو ہے یہی کہ اجل مسمى تک, تعین شدہ وقت تک تم متعہ کرو تو عورتوں کو اس کے پیسے دیا کرو. پھر فرماتے ہیں کہ نہیں یہ صرف تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے آیت اسی طرح نازل کیا تھا. اچھا مزید دیکھو تفسیر طبری جلد نمبر 8, ملاحظہ فرمائیے القول فی تأویل قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, صفحہ نمبر 175. اس آیت کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے سودی صاحب کیا نقل کیا. سودی صاحب نقل کرتے ہیں ان السودی فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى, وہ بھی کہتے تھے یہ آیت قرآن کا جز تھا. اچھا فهذه المتعہ, یہ متعہ کی بات ہے. الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى, ایک شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے, متعہ کرتا ہے الى اجل مسمى. اجل مسمى کیا ہے کہ وقت اس کا تعین ہوتا ہے پہلے سے. ويشهد شاہدین, 2 شاہد کو لے کے آتا ہے. وينكح باذن وليها, اور اس کے ولی سے اجازت لیتا ہے کہ بھئی میں متعہ کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی ولی بھائی بات سنو خاموش ہو. وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّةٌ, اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپس میں محرم نہیں ہے اور یہ ایک دوسرے مگر یہ دوبارہ نکاح کر دیں. وَعَلَيْهَا أَن تَسْتَبْرِئَ مَا فِي رَحِمِهَا, اور اس پہ واجب ہے کہ وہ عدہ نکال دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ حاملہ نہیں ہے. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ, اور وہ شوہر اگر مر جائے تو عورت کو میراث نہیں ملتا متعہ میں. لیس یرث واحد منہما صاحبہ, اور مرد کو بھی اگر عورت مر جائے تو مرد کو بھی اس سے میراث نہیں ملتا. اس طرح روایت بہت زیادہ. اب سوال کیا ہے آپ کا؟